میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے کافر دنیا مسلمانوں سے حیا کو ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ جب مسلمان بے حیا ہوگا تو ایمان بھی کمزور ہوگا اور پھر وہ جو چاہے گا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح سے یاد رکھیں، حیا جو ہے وہ ایک مومن کا بہت بڑا زیور ہے، حیا مومن کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک انسان اللہ دیکھیے حیا تو دیکھیں، حضرت سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی 40 سال تک کی خدمت کی، 40 سال تک میں نے امام اعظم کی خدمت کی، لیکن میں نے آپ کو کبھی جو ہے وہ تنہائی میں بھی پیر پھیلاتے نہیں دیکھا اور کبھی تنہائی میں بھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا امام میرے مرشد یہ بتائیں کہ آپ جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو لوگوں کے درمیان آپ پیر نہیں پھیلاتے اور ٹوپی اور عمامہ سر سے نہیں اتارتے، یہ تو آپ کی حیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ایسا نہیں کرتے، لیکن اللہ اکبر اکیلے میں تو آپ پیر پھیلا سکتے ہیں، تنہائی میں تو آپ پیر پھیلا سکتے ہیں اور اپنے سر کا عمامہ اتار سکتے ہیں تاکہ سر کو راحت ملے۔ امام اعظم فرماتے ہیں داؤد طائی جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا آتی ہے، میں پیر لمبے نہیں کرتا، اور جب اکیلے میں ہوتا ہوں تو مولا سے حیا آتی ہے، اس لیے پیر لمبے نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں پیر لمبے کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ہمارے اسلاف کا کردار یہ تھا، وہ پیر لمبے کرنے میں بھی حیا کرتے تھے، اور آج قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر مسلمان چڈی پہن کر محلے میں گھومتے ہیں، مسلمان جو ہے تولیہ باندھ کر کے محلے میں گھومتے ہیں، گھٹنے دکھ رہے، بلکہ اب تو لوگ جو ہے ریلوے اسٹیشنوں پہ سفر بھی کرتے ہیں چڈی پہن کر کے، لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر تک آ جاتے ہیں چڈی پہن کر، گھٹنے دکھ رہے، جسم دکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا رخصت ہو گئی ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح سے یاد رکھو حیا جب تک کہ انسان میں باقی رہے گی انسان کبھی جو ہے جرائم کی طرح جائے گا، اور قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اگر بے حیا لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں تو دوسری طرف قرآن نے حیا کا دوسرا پیرا بٹھایا، ارشاد فرمایا حبیب آپ فرما دیں اپنے مومن غلاموں سے، حبیب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ مومنین اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر۔ آج کیا حالات ہیں، آج کیا دن ہے، ایک تو یہ کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا، وہ بے حیا ہو گئے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دی، نگاہیں جو نیچی ہونی چاہیے تھی اس کو ہم نے آوارہ کر دیا۔ یہ جو عبادتوں سے لذت ختم ہوتی ہے نا، نگاہوں کی آوارگی کی بنیاد پر، نگاہوں کی آوارگی کی بنیاد پر عبادت سے لذت ختم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی؟ فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، یعنی تیری آنکھیں کسی زانی کی آنکھوں سے چار ہو گئی ہے، تو نے زانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ لیا ہے، اس لیے عبادت کی لذت چلی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں زانی کی آنکھوں میں جھانک لے تو عبادت سے لذت چلی جائے، انسان خود زنا کرے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو مسجد میں آتے ہیں ان کی عبادت میں دل نہیں لگتا، کیوں؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ تو نہیں کر لیا، آنکھیں آوارہ تو نہیں ہو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی یہاں تک فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑے جو دیواروں پہ رسیوں پہ سوکھتے ہیں، عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی مت دیکھا کرو، اس لیے کہ اس سے بھی دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں تقوی یہ ہے کہ اگر دودھ دونے کی ڈیوٹی تمہاری نہیں ہے تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکا کرو۔ جو مذہب اتنی پاک دامنی سکھاتا ہے، آج اسی مذہب کے ماننے والے عیاشیوں کی اور آوارگی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے حضرت داؤد طائی کا ذکر کیا۔ سیدنا داؤد طائی ایک مکان میں برسوں رہے، اللہ اکبر۔ ان سے کسی نے کہا اے داؤد طائی آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے، ارشاد فرماتے
کہتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب تک کہ میرے گھر میں چھت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اوپر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے حیا کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، چونکہ اوپر دیکھنے کا موقع نہ تھا اور مجھے کوئی کام بھی نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اوپر نظر ہی نہیں اٹھائی، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے گھر میں چھت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تھا۔ لیکن افسوس ہے مرد بھی بے حیا ہوئے اور عورتیں بھی بے حیا ہوئے۔ دوپٹوں کا ذکر چل رہا تھا کہ دوپٹے مفلر بن گئے، گلوں میں لٹک گئے، اس کے بعد کھوٹیوں پہ چلے گئے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہوں گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی۔ یاد رکھیے امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، گوفن جس کو کہتے ہیں منجنیق، وہ بنانا سکھایا۔
بٹھایا اور جب وہ لوگوں نے منجنیق تیار کر دی تو تیار کرنے کے بعد منجنیق اور گوفن آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسی کھینچی جاتی ہے اور کھینچ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے تو جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر جا کر کے لگتی ہے اور وہ بہت دور تک کئی میلوں تک کے پتھر جاتا ہے. تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے نمرودیوں نے کئی دن تک کے پریکٹس کی, کئی دن تک کے انہوں نے مشق کی کہ ہم رسی کیسے کھینچیں گے. ہر دن رسی کھینچتے تو کھینچاتی, ہر دن رسی کھینچتے تو کھینچاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا انہوں نے اتار لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا منجنیق کے سرے پر. فرشتے آؤ فغاں کرنے لگے, رب سے عرض کرتے مولا ایک ہی بندہ تو تیرا نام لیتا ہے, اسے بھی جلا دیا جائے گا, ہم اس کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, ہم اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا کر کے امداد کرو. ادھر سے نمرودی رسہ کھینچتے ہیں اور ادھر سے فرشتے رسہ کھینچتے ہیں. تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودیوں کی طاقت پھیل ہو گئی. تو انہوں نے کہا کل تک کہ یہ رسہ تو آسانی سے کھینچا رہا تھا, آج یہ کیوں نہیں کھینچاتا. تو اس وقت تو شیطان ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ رسہ ابھی کھینچا جائے گا, یہ رسہ ابھی کھینچے گا. چند عورتوں کو بلاؤ. چند عورتیں بلائی گئی اور جب عورتیں بلائی گئی تو اس نے کہا ان عورتوں سے کہو کہ اپنے دوپٹوں کو اتار دیں. جب ان لوگوں کے دوپٹے اتار دیے گئے تو رسہ کھینچا گیا. لوگوں نے پوچھا حیرت ہے اب تک کی رسہ نہیں کھینچا رہا تھا, عورتوں نے آ کر کے دوپٹہ کیا ہٹایا کہ رسہ کھینچا گیا. تو اس وقت شیطان نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ جو تم اس طرف سے رسہ کھینچ رہے تھے ادھر سے رحمت کے فرشتے رسہ کھینچ رہے تھے, لیکن جیسے ہی عورتوں نے اپنے سر کو ننگا کر دیا, جہاں عورتیں اپنے سروں کو ننگا کر دیتی ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. آپ سوچئے اللہ کا پیغمبر خلیل جہاں موجود ہے, اللہ کا نبی جہاں موجود ہے, وہاں سے رحمت کے فرشتے کیوں گئے کہ عورتوں نے سروں کو ننگا کر دیا تھا. نبی کی موجودگی میں بھی اگر عورت سر کو ننگا کر دے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے جا رہے. روایت سے تو یہی پتا چلتا ہے بظاہر. اب آپ مجھے بتائیں, ہم اور آپ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی, تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں. کیا ہمارے گھر کی عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں؟ گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہم نے یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح تو گھر کا ماحول بنا رکھا ہے. بیٹی کو بازو میں لے کر کے ہم سیریل دیکھتے ہیں, بیٹوں کو بازو میں لے کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں. بے حیائی کا یہ حال ہے. اور اب تو حالت یہ ہے بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی بے حیائی نے اس منزل تک پہنچا دیا کہ اپنی پسند کی شادیاں کرنا یہ فیشن ہو گیا, ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ فیشن ہو گیا, آوارہ گردی کرنا یہ فیشن ہو گیا. اب لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. اگر قوم کی بیٹیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھنا کہ جو بھی بیٹی اپنی پسند کی شادی کرتی ہے یا بھاگ کر شادی کرتی ہے یا ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے, لو میرج کرتی ہے, تو کبھی زندگی بھر اس کو سسرال کے اندر اعتماد حاصل نہیں ہوتا. ہر بندہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. گھر کی خاندان کی ساری عورتیں جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ دوسرے نمبر کا درجہ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا وہ آخری دم تک کے 99% شادیوں کا یہی حال ہے. 1% کی بات نہیں کرتا, حکم اکثریت پر لگتا ہے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. 99% وہ عورتیں, وہ لڑکیاں جو جوانی کے جوش میں کبھی بھاگ کر یا لو میرج کر کے شادیاں کرتی ہے, وہ شوہر کے یہاں بھی اعتماد حاصل نہیں کرتی. اس سلسلے میں اللہ اکبر, آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب میں ایک حکایت موجود ہے. میں وہاں سے اس
کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں۔ میں تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہتا ہوں، جس مذہب میں لڑکیوں کو بھاگ کر مسجد جانے کی اجازت نہیں، جس مذہب میں عورتوں کو لڑکیوں کو بھاگ کر مسجد جانے کی اجازت نہیں، ان کو بھاگ کر شادیاں کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی، عورت اکیلے حج کے لیے نہیں نکل سکتی، عورت اکیلے عمرہ کے لیے نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی عورت کی حیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی عورت کی عزت ہے، اس سے زیادہ قیمتی عورت کا وقار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر! جس کو سوٹ بوٹ میں دیکھا، جس کی چمڑی خوبصورت دیکھی، جس کو اللہ اکبر جو ہے وہ بائک پر دیکھا، جس کے لالچی وعدے سنے، اللہ اللہ بھولی بھالی بیٹیاں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے۔ لیکن قوم کی بیٹیوں کو بھی، اور وہ میرے نوجوان بھائی یا وہ میرے نوجوان ساتھی جنہوں نے اب تک شادیاں نہیں کی ہے اور جوانی کا بھوت لوگوں پر اس قدر سوار ہے کہ اللہ اکبر وہ پسند کی شادیوں کو فیشن تصور کرتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھنا، ایک پسند کی شادی درجنوں دلوں کو کے ارمان کچلتی ہے، تب کہیں جا کر کے لو میرج ہوتا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے، بھائیوں کے دل دکھتے ہیں، خاندان کی آبرو لٹتی ہے، تب کہیں جا کر پسند کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانے والے کے تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے، جو ماں باپ کا دل دکھائے ان کے سجدوں کو بھی قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کا دل دکھا کر شادیاں کریں ان کو خوشیاں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ زندگی بھر پچھتاتا انسان، 2-4 مہینے میں سارا بھوت اتر جاتا ہے محبت اور پیار کا، پھر سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لوٹنے والی اور لڑکی کو کبھی خاندان میں عزت اور پناہ نہیں ملتی، پھر اس کا بڑا نقصان یہ ہے اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں شریف خاندان کے لوگ ان کو نہیں کرتے، لوگ تانا دیتے ہیں، جس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی اس کی بیٹی کیا خاک شریف ہوگی، جس کے باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی اس کی اولاد کیا خاک شریف ہوگی۔ میں اپنی قوم کے جوان بیٹی اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھو، اپنے چند دن کی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ مت کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد مت کرو۔